السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ۔ پیارے بچوں، انگریزوں نے اپنی حکومت کو پھیلانے کے لیے عہد معنویت، اصول بازگشت جیسے قوانین نافذ کیے تھے، جس سے کئی ہندوستانی لوگ اور وہاں کے راجا انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان قانونوں کے ذریعے کئی ہندوستانی علاقے انگریزوں کے ماتحت ہو گئے تھے، جس سے ہندوستانیوں میں گہری مایوسی تھی اور عوام انگریزی نظم و نسق سے غیر مطمئن تھی۔ یہی عدم اطمینان 1857 کی بغاوت کا اہم سبب بنا۔ ہندوستانی مورخین نے اس کو پہلی جنگ آزادی تو انگریز مورخین نے اس کو سپاہیوں کا غدر کہا۔ پہلی جنگ آزادی کے اسباب، اس میں نمبر 1 ہے سیاسی اسباب۔ انگریزوں کے جاری کردہ اصول بازگشت کی وجہ سے کئی حکومتیں اپنے حقوق سے محروم ہو گئیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے، اصول بازگشت یا مسلح الالحاق کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی دیسی راجا یا نواب کا اپنا کوئی نرینہ اولاد نہ ہو تو وہ اپنے لے پالک بیٹے کو اپنا وارث نہیں مقرر کر سکتا، بلکہ وہ حکومت انگریزی حکومت میں ضم ہو جائے گی۔ اس کے تحت ہندوستان کی کئی ریاستیں جیسے ستارہ، جھانسی، ادے پور وغیرہ انگریزی حکومت میں ضم ہو گئیں۔ لارڈ ڈلہوزی نے تنجاور اور کرناٹک کے نوابوں کے حقوق بھی چھین لیے۔ مغل سلطان اور اودھ کے نواب کے شاہانہ اعزازات کو بھی اس نے ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں فوجی جو ان راجاؤں کے پاس تھے بے روزگار ہو گئے۔ دوسرا سبب ہے معاشی اسباب۔ انگلینڈ میں صنعتی انقلاب کی وجہ سے ہندوستانی دستکاری اور گھریلو صنعتوں کو قابل لحاظ نقصان ہوا۔ انگریزوں نے ہندوستانی اشیاء کی انگلینڈ میں فروخت پر بھاری ٹیکس لگانا شروع کیا۔ زمینداری نظام کی وجہ سے زمیندار جو حکومت اور کسان کے درمیان کمیشن ایجنٹ کا رول ادا کر رہے تھے، کسانوں کا استحصال کرنے لگے۔ تعلقوں کو لگان کی وصولی کا جو حق دیا گیا تھا وہ واپس لے لیا گیا۔ اس کے بجائے ایک انعام کمیشن کا تقرر کیا گیا جو تمام انعامی زمینات اور عطیات کو واپس لے لیا گیا۔ اس کی وجہ سے کسانوں نے بہت بڑی توہین محسوس کی اور انہیں معاشی مسائل بھی سہنا پڑا۔ اس وجہ نے حکومت کے خلاف کسانوں کی بغاوت کی راہ ہموار کر دی۔ تیسرا سبب ہے انتظامی اسباب۔ انگریزوں نے نئے دیوانی اور تعزیری قوانین نافذ کیے۔ ان کا اطلاق صرف ہندوستانیوں پر ہوا کرتا تھا۔ انگریزی عدالتوں کی زبان بنی۔ پیارے بچوں، آپ یہ بھی جان لیجئے، انگریزوں سے آنے سے پہلے عدالت کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی۔ اکثر و بیشتر انگریز جج انگریزوں کی طرفداری کرتے ہوئے فیصلے دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے قوانین ہندوستانیوں کے سمجھ کے باہر تھے۔ فوجی اسباب۔ برطانوی فوج میں ہندوستانی سپاہیوں کی حالت افسوسناک تھی۔ رتبہ، تنخواہیں اور ترقی کے موقع جو انگریز سپاہیوں کو حاصل تھے، ہندوستانی سپاہی اس سے محروم تھے۔ ہندوستانی سپاہیوں کے مذہبی جذبات بھی مجروح ہوئے جب ان کو بیرونی ممالک میں خدمت کے لیے سمندر پار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پیارے بچوں، آپ اپنے اسکرین پر 2 تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ پہلی تصویر میں آپ ہندوستان کا نقشہ دیکھ رہے ہیں، اس میں جو مقامات بتلائے گئے ہیں وہاں پر بغاوت پھیلی تھی۔ اس دوسری تصویر میں رائل انفیلڈ نامی بندوق کا استعمال بتلایا گیا ہے، میں جو آگے چل کر آپ کو سمجھاؤں گی۔ بغاوت کا آغاز۔ اس زمانے میں سپاہیوں کو ایک نئی رائل انفیلڈ نامی رائفل دی گئی۔ سپاہیوں میں اس کی افواہ اڑی کہ ان کے کارتوسوں پر گائے اور سور کی چربی مڑی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک گائے مقدس تھی تو مسلمانوں کے نزدیک سور حرام تھا۔
یہ واقعہ بغاوت کا فوری سبب بنا۔ اس افواہ سے بارکپور کے فوجی دستوں میں شدید بے چینی پھیلی۔ جب انگریز عہدیداروں نے ہندوستانی سپاہیوں کو اپنے دانتوں سے سیفٹی کیج ہٹانے، چیر کر نکالنے کا حکم دیا تو سپاہیوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس موقع پر منگل پانڈے نامی ایک ہندوستانی سپاہی نے ایک انگریز عہدیدار کا قتل کر دیا۔ اوپر آپ تصویر میں منگل پانڈے کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ بعد میں انہیں گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا گیا، پھر انہیں پھانسی ہوئی۔ بغاوت کی توسیع۔ میرٹھ انگریزوں کا ایک طاقتور اڈا تھا۔ جب انگریزوں نے ہندوستانی سپاہیوں کو چربی کے کارتوس استعمال کرنے کا حکم دیا تو سپاہیوں نے ان احکامات کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ ان سپاہیوں کو گرفتار کر لیا گیا، جس کے نتیجے میں میرٹھ میں بغاوت شروع ہوئی۔ ہندوستانی سپاہیوں نے جیل پر دھاوا بول کر اپنے ساتھی سپاہیوں کو چھڑا لیا۔ یہ چنگاری تھی جس سے ایک عظیم شعلے کو ہوا دی۔ بعد میں میرٹھ کے سپاہیوں کا ایک گروہ دہلی پہنچا۔ انہوں نے لال قلعے کو گھیر لیا اور مغل بادشاہ بہادر شاہ ثانی کو ہندوستان کا شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ تصویر میں آپ بہادر شاہ ثانی اور یہ دوسرے تانتیا ٹوپے دیکھ رہے ہیں۔ مختلف مقامات سے احتجاجی فوجی ریلے دہلی پہنچنے لگے۔ نتیجے کے طور پر احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح کانپور، جھانسی تک بغاوت پھیل گئی۔ کانپور میں نانا صاحب نے بغاوت کی تو تانتیا ٹوپے نے ان کی مدد کی۔ جھانسی میں بغاوت رانی لکشمی بائی کی قیادت میں ہوئی۔ کانپور پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا تو تانتیا ٹوپے نے رانی کی مدد کے لیے جھانسی پہنچے۔ بغاوت کی شدت لکھنؤ میں بیگم حضرت محل کی زیر نگرانی ہوئی، مگر بالآخر لکھنؤ انگریزوں کے تحت آ گیا۔ یہ جنگ یمنا ندی کے جنوب تک پھیل گئی۔ جھانسی کی رانی اصول بازگشت سے ناراض تھی۔ انگریزوں کے خلاف اس نے اعلان جنگ کر دیا۔ اس نے اپنے لے پالک بیٹے کو اپنے پیٹھ پر باندھ کر جنگ میں حصہ لیا۔ رانی نے گوالیار پر قبضہ کر لیا، مگر جب دوبارہ لڑائی کا آغاز ہوا تو رانی نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ آج بھی آزادی کی جدوجہد کی تاریخ میں رانی کو فخریہ مقام حاصل ہے۔ پیارے بچوں، یہ بغاوت پوری طرح ناکام ہوئی۔ کیا وجہ تھی اس کی ناکامی کے اسباب یہ ہیں۔ پہلی جنگ آزادی کئی اسباب کی بنا پر ناکام ہوئی۔ یہ تحریک تمام ملک میں نہیں پھیلی۔ اس جدوجہد کا مقصد ملک کی آزادی سے کہیں زیادہ چند ایک مفادات کو بچانا تھا۔ یہ ایک منظم جدوجہد کے بجائے چند غیر متوقع وجوہات کی بنا پر اچانک بھڑکی تھی۔ انگریزی افواج میں اتحاد اور ہندوستانی سپاہیوں میں اس کی کمی سے ناکامی حاصل ہوئی۔ نامناسب رہنمائی اور قیادت تھی، یعنی بغاوت کرنے والے سپاہیوں کا کوئی لیڈر نہیں تھا۔ سپاہیوں نے فیصلہ کن اقدامات اور مہارت کی زبردست کمی تھی۔ نظم و ضبط اور صحیح جہد و مفقود تھی، یعنی منظم طریقے سے وہ لڑ نہیں پا رہے تھے۔ کئی علاقائی والیان نے انگریزوں سے اپنی وفاداری کی وجہ سے جدوجہد کی کوئی مدد نہیں کی، یعنی کئی ہندوستانی راجا اور نوابوں نے اس بغاوت میں حصہ بھی نہیں لیا اور نہ ان سپاہیوں کی کوئی مدد کی، جس کی وجہ سے سپاہی لوٹ مار کرنے لگے تو لوگوں میں ان کا اپنا اعتماد ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس بغاوت کے اثرات بہت زیادہ گہرے ہوئے۔ آزادی کی اس جدوجہد میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظم و نسق کو ٹھپ کر دیا۔ اس لیے سارا نظم و نسق انگلستان کی ملکہ کو منتقل کر دیا گیا۔ انتظامی ذمہ داری برطانوی پارلیمنٹ میں سیکریٹری آف انڈین آفیسرز کے حوالے کی گئی۔ 1858 میں برطانیہ کی رانی نے جو اعلان کیا، اس اعلان کو ہندوستان کا میگنا کارٹا قرار دیا گیا۔ اسکرین پر آپ رانی کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔
اس میگنا کارٹا میں مندرجہ ذیل نکات ہیں۔ نمبر 1، ایسٹ انڈیا کمپنی دیسی ریاستوں سے جو معاہدے کیے ہیں وہ برقرار رہیں گے۔ نمبر 2، علاقائی توسیع منصوبہ ترک کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کے لیے ایک مستحکم حکومت دینا جائز قرار پایا۔ قانون کے تحت حکومت مساوات پر کاربند رہے گی۔ حکومت مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی۔ اب انگریزوں نے محسوس کیا کہ ہندوستانی عوام کے سہارے، بھروسے اور اعتماد کے بغیر پرامن حکومت قائم نہیں کی جا سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہندوستانیوں میں قوم پرستی کا جذبہ پیدا ہوا۔ تو یہ تھا آج کا سبق، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ شکریہ، اللہ حافظ، ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔